الحمد لأہلہ والصلاۃ لأہلہا اما بعد۔ ایک مولانا صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک مسافر امام نے 4 رکعت کی نماز قصر کے بجائے پوری پڑھا دی، تو اس کے پیچھے مقیم اور مسافر مقتدیوں کی نماز کا کیا حکم ہے، اور اس امام کی نماز کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے گا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب کوئی شخص مسافر ہو تو اس پر قصر کرنا واجب ہے، یعنی 4 رکعتوں والی جو نماز ہے وہ اس کی 2 رکعتیں پڑھنا اس پر ضروری ہے، 4 کے بجائے 2 پڑھے گا، یعنی قصر اس پر ضروری ہے۔ ابھی جو صورت پوچھی گئی ہے کہ ایک مسافر امام نے 4 رکعتوں کی نماز جو ہے وہ 4 رکعت ہی پڑھا دی، یعنی قصر نہیں کیا، اس کی نماز کا کیا حکم ہے اور مقتدیوں کی نماز کا کیا حکم؟ اس کی نماز جو اس نے 4 رکعتیں پڑھائی ہے، قصر اس پر واجب تھا، اس نے قصر نہیں کیا، تو اس کی نماز واجب الاعادہ ہے، سلام یعنی واجب میں تاخیر کرنے کی وجہ سے، تو اس کا وہ اعادہ کرے گا۔ اور جہاں تک مقتدیوں کا تعلق ہے تو اس کے پیچھے جو مسافر مقتدی ہیں ان کی نماز بھی واجب الاعادہ ہے۔ امام، مسافر امام اور مسافر مقتدیوں کی فرض نماز تو ہو گئی، فرضیت تو ساقط ہو گئی، لیکن نماز واجب الاعادہ ہے۔ اور جہاں تک مقیم مقتدیوں کا تعلق ہے تو مقیم مقتدیوں کی نماز سرے سے ہوئی ہی نہیں، ان کی فرض ہی ادا نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مسافر امام نماز پڑھا رہا تھا تو 2 رکعتوں پر اس کی فرض نماز پوری ہو گئی، اب تیسری اور چوتھی رکعت جب وہ پڑھا رہا تھا تو اس کے لیے وہ تیسری اور چوتھی رکعت نفل تھی، کیونکہ نماز تو اس کی پوری ہو چکی، وہ نفل نماز پڑھ رہا تھا، اور اس کے پیچھے جو مقیم مقتدی تھے ان کی تیسری اور چوتھی رکعت وہ فرض تھی، انہوں نے تو پوری نماز پڑھنی تھی، انہوں نے تو قصر، ان پر تو قصر واجب نہیں۔ تو اب یہاں پر فرض پڑھنے والے نفل پڑھنے والے کی اقتداء کر رہے ہیں، جس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ اقتداء المفترض خلف المتنفل۔ تو اقتداء المفترض خلف المتنفل یہ جائز نہیں ہے، لہٰذا مقیم مقتدیوں کے نماز ہی سرے سے نہیں ہوئی اور وہ نماز دوبارہ پڑھیں گے۔ خلاصہ یہ کہ سب نماز دوبارہ پڑھیں گے، لیکن مسافر امام اور مسافر مقتدی جو ہے ان کی فرض ہو گئی ہے، ان واجب پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ان کی نماز واجب الاعادہ ہے، اور جو مقیم مقتدی ہیں ان کے سرے سے نماز ہی نہیں، فرض ہی نہیں ہوئی۔ میرے ہمشیرہ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ جب کسی کی نماز قضا ہو جائے تو بعد میں اس کو کیسے پڑھا جائے گا؟ کیا اسی طرح پڑھی جائے گی یا کوئی اور طریقہ ہے؟ دیکھیے گا، ادا اور قضا نماز دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے، جس طرح ادا نماز پڑھی جاتی ہے اس طرح قضا نماز بھی پڑھی جائے گی۔ مثلا اگر 4 رکعتوں والی نماز ہے تو اس میں 4 رکعتوں والی نماز میں فرض میں پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملانا، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا یہ ضروری ہے، یہ واجب ہے، قرات کرنا واجب ہے، اور تیسری اور چوتھی رکعت میں قرات کرنا واجب نہیں ہے، نہ ہی سورت ملانا واجب ہے۔ تو جب قضا نماز پڑھی جائے گی تو وہ بھی ایسی ہی ہوگی، یعنی پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملائی جائے گی، سورت ملانا ضروری ہوگا اور آخری 2 میں نہیں، یعنی قضا اور قضا نماز پڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ 2 سگی بہنوں کا نکاح باپ بیٹے سے ہو سکتا ہے، یعنی ایک باپ کے نکاح میں ہو اور اس کی دوسری بہن اس شخص کے بیٹے کے نکاح میں ہو؟ جی ہاں، 2 سگی بہنوں کا نکاح باپ بیٹے سے ہو سکتا ہے، ایک باپ کی اور دوسری اس کے بیٹے کے نکاح میں ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیے گا، جو بہو ہوتی ہے نا، بہو، تو بہو پر اس کے شوہر کے اصول و فروع حرام ہو جاتے ہیں، یعنی جو اس کا سسر ہے وغیرہ اور نیچے جو سلسلہ ہے وہ حرام، اور اسی طرح اس کا جو شوہر ہوتا ہے تو شوہر پر اپنی بیوی کے اصول و فروع حرام ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ساس وغیرہ۔ باقی یہ جو بہن ہے یہ اصول و فروع میں سے نہیں ہے، یہ اصول و فروع میں سے نہیں ہے، لہٰذا اپنی بہو کی بہن کے ساتھ نکاح کرنا یہ جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک مولانا مجاہد صاحب نے پوچھا ہے کہ جس طرح فرض نمازوں کا فدیہ دیا جاتا ہے کیا وطر کا بھی دیا جائے گا کہ نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔
جی ہاں، فرض نمازوں کی طرح وطر کا فدیہ بھی دینا ضروری ہے۔ اگر کسی پر نماز اور وطر رہتے ہوں اور انتقال سے پہلے وہ وصیت کر جائے کہ میری نمازوں کا فدیہ ادا کیا جائے، تو نمازوں کے ساتھ وطر کا فدیہ بھی ادا کیا جائے گا۔ یعنی دن میں 5 کے بجائے 6 ہم شمار، نمازیں تو 5 ہیں فرض نمازیں، وطر تو عشاء کی نماز کی تابع ہے، لیکن چونکہ واجب ہے لہٰذا جس طرح فرض نمازوں کا فدیہ دیا جائے گا اسی طرح وطر کا فدیہ دینا بھی ضروری ہے، اس کا فدیہ بھی دیا جائے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔